السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہم بات کریں گے شاہراہ بھٹو ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی ایک زبردست منصوبہ ہے، بہت ہی خوبصورت منصوبہ ہے، بہت ہی ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں ایسے منصوبوں میں سے ایک ہے جو گیم چینجر کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے اب جب یہ مکمل ہو جائے گا منصوبہ، تو اس میں سے کراچی میں داخل ہونے والا ٹریفک اور کراچی سے باہر جانے والا ٹریفک بہت بڑی حد تک اس طرف رخ کرے گا، اور جو کراچی کی معروف شہری شاہراہیں ہیں ان پر ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ قیوم آباد انٹرچینج سے شروع ہوگا اور یہ قائد آباد آئے گا، اور قائد آباد سے پھر یہ قائد آباد تک تو یہ بن رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قائد آباد سے پھر یہ کاٹھور تک جائے گا اور M9 کو ٹچ کرے گا، اور M9 سے پورے ملک میں یہ ٹریفک چلا جائے گا۔ تو کل مجھے اس کے بارے میں معلومات ہوئی، کچھ میں نے معلومات حاصل کی اس حوالے سے، تو پتہ چلا کہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے اور یہ دسمبر 2025 تک مکمل ہونا ہے۔ اس وقت اس کا ایک حصہ جو کاٹھور سے اگر آپ آئیں M9 سے، تو آپ DH کراس کرتے ہیں اور بیریا ٹاؤن سے پہلے اس کا جو ہے وہ انٹرچینج وہاں پہ آ جاتا ہے، اور اب وہاں سے اس پہ چڑھتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے اب اس کا ٹول پلازا بھی بن رہا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے آگے قائد آباد تک اس کے 4 بریجز ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ایک جگہ پہ یہ بڑا ایلیویٹڈ ہے۔ تو اس کی اہم بات یہ ہے کہ یہ ریور ملیر جو ہے اس کے اوپر بنایا گیا ہے، اور جب اس کو بنانے کے لیے اسٹڈی کرائی گئی، فیزیبلٹی اس کی بنوائی گئی، تو اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ریور ملیر میں میکسیمم کتنا پانی آتا ہے تاکہ اس کی ہائٹ سے اوپر یہ روڈ بنے، اور کبھی بھی اگر سیلاب کا پانی یا بارشوں کا پانی زیادہ آئے تو اس روڈ کو متاثر نہ کرے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مزیدار معلومات ہے، آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ 150 سال کی تاریخ معلوم کی گئی ہے ریور ملیر کی، کہ پچھلے 100 سال میں 150 سال میں یہاں میکسیمم کتنا پانی آیا ہے۔ تو 70 کی دہائی میں یہاں پر میکسیمم پانی آیا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ آس پاس کے بہت سے علاقے ڈوب گئے تھے۔ ان کے بعد یہاں پر بند بنائے گئے تھے، ان بند بنانوں کے بعد سے یہاں پہ کبھی اس طرح کا سیلاب طوفان نہیں آیا کہ یہاں سے آبادیوں کے اندر پانی چلا گیا ہو اور ملیر ریور نے تباہی مچائی ہو۔ تو یہ ملیر ریور جو ہے یہ کافی بیہیو کرتا آ رہا ہے، لیکن اب چونکہ ظاہر ہے کہ جس طریقہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو ہر طریقے کی جو پیش بندی ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس ملیر ایکسپریس وے کو کافی اونچا بنایا گیا ہے۔ عام طور پر M9 کی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنی ہائٹ پہ نہیں ہے روڈ، جہاں پہ وہ حالانکہ زمین سے اونچا کر کے بنایا گیا، لیکن لیاری ایکسپریس وے کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی اتنا اونچا نہیں ہے جتنا ملیر ایکسپریس وے کو ہائٹ پہ رکھا گیا ہے۔ تو اس کو ایک بند پہ آنے جانے کا رستہ رکھا گیا ہے اور کاسٹ بچائی گئی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کافی وائڈ روڈ ہے، 3 ٹریکس ہیں جانے کے، 3 ٹریکس ہیں آنے کے، اور یہ کافی اچھی سڑک ہوگی جو پاکستان میں ایک عالی شان اور شاندار منصوبہ ہوگا۔ اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو کوئی غیر ملکی کمپنیاں ہیں، یہ پاکستان کے اپنے انجینئرز اور پاکستان کی اپنی کمپنیاں، اور پاکستان کے اپنے 4 بینک جو ہیں وہ اس کا کنسورشیم بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے تھے۔ اور سندھ حکومت نے تو شروع سے ہی PPP موڈ پہ جو منصوبے شروع کیے، جیسے حیدرآباد میرپور خاص کا منصوبہ تھا سڑک بنانے کا، تو وہ بہت ہی کامیاب تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر سندھ حکومت نے مختلف شعبوں میں مختلف منصوبوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ PPP جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا PPP ہے، اور یہ بہت اچھا ایک تجربہ رہا ہے، اور اس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم کافی مبارکباد کی حقدار ہے کہ انہوں نے بہت عمدگی سے PPP منصوبے شروع کیے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اب ان کو مختلف شعبوں میں انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے، مختلف محکموں میں PPP منصوبے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو منصوبہ ہے، اس PPP میں ظاہر ایک کمپنی بنتی ہے، پھر وہ کمپنی جو ہے وہ ساری چیزیں لے کر چلتی ہے۔ تو یہ جو منصوبہ ہے شاہراہ بھٹو ملیر ایکسپریس وے کا، تو یہ بھی اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دسمبر 2025 اس کی ڈیڈ لائن ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ یہ منصوبہ اپنے وقت پر
تکمیل کو پہنچے گا۔ اس میں کافی مشکلات تھیں، بہت سی ہرڈلز تھیں، زمین کی ایکوزیشن سے لے کر اور ساری چیزیں جو ہیں اس میں مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ سرکاری زمین تھی اور ریور بیڈ پہ تھا تو اس میں 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ یہ پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ کاٹھور سے آ رہے ہیں تو قائد آباد تک آپ کا جو اس کا منصوبے کا حصہ جو اب زیر تعمیر ہے مکمل ہونے والا ہے، ہو جائے گا دسمبر تک۔ اس پہ پلرز بھی کھڑے ہو گئے ہیں، جہاں جہاں سلیب رکھنی ہے سلیب بھی رکھتی جا رہی ہیں، اور کافی اس میں ارتھ ورک کے بعد جو ہے جو کام تھا تیزی سے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ آتا ہے ڈسٹرکٹ ملیر میں۔ تو یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ملیر جو ہوتے ہیں وہ زمین کی کلیئرنس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کسی بھی منصوبے کے حوالے سے۔ اس منصوبے میں بھی ڈی سی ملیر اس کے ذمہ دار تھے۔ اور قائد آباد سے آگے جب آپ قیوم آباد تک جاتے ہیں تو وہ جو زمین ہے، وہ جو علاقہ ہے اس منصوبے کا، وہ کورنگی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اور اس علاقے میں جتنی زمین تھی اس کی کلیئرنس اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ ڈپٹی کمشنر کورنگی کی تھی۔ تو اس میں 2 ڈپٹی کمشنر براہ راست ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ملیر اور کورنگی۔ تو یہ 2 ڈسٹرکٹ کا منصوبہ ہے، اور اب اس میں بہت سے بیچ میں اداروں کی بھی زمینیں آئیں، بہت سے اس میں جو ہے وہ اور کلیمز بھی آئے، لیکن سارا معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے کیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ مکانات نہیں گرائے گئے، کوئی مسجد شہید نہیں کی گئی، کوئی مزار ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی میرے لیے حیرت کی بات تھی، میں نے 2-3 باتیں سن رکھی تھیں کہ جی یہ شاید ملیر جو ریور ہے اس کے دونوں طرف ایک روڈ بننی تھی، ایک طرف جانے کی ایک طرف آنے کی، جیسی لیاری ایکسپریس وے پہ ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ دونوں طرف جب آپ روڈ بناتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں بیچ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک ہی طرف جو ہے وہ چوڑا روڈ بنایا جائے، اور اس کو کافی چوڑا کشادہ روڈ بنایا گیا ہے اور اونچا بنایا گیا ہے، اور یہ کہیں پہ 18 سے 20 فٹ اونچا ہے تو کہیں پہ یہ 50 فٹ ایلیویٹڈ ہے، 50 فٹ، جی ہاں۔ تو یہ ہمارے انجینئرز کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کو بہت ہی کامیابی سے ڈیزائن کیا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ریلوے برج کے اوپر سے بھی گزرنا ہے، اس پل نے ریلوے لائن کے اوپر سے، اس نے جو ہے وہ معروف نیشنل ہائی وے جو ہماری جاتی ہے شارع فیصل سے ٹھٹھہ کی طرف، اس پہ سے بھی گزرنا ہے، اور پھر M9 پہ جا کے ٹچ کرنا ہے۔ تو اس کے راستے میں بہت سارے پل بھی ہیں، اور اس روڈ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، سیفٹی اس کی رکھی گئی ہے، اور اس کی سائیڈ وال جو ہیں وہ ایک طرف سائیڈ وال بہت اونچی رکھی گئی ہے تاکہ کوئی بھی آبادی میں سے لوگ اس کے اوپر نہ آئیں، خاص طور پہ بچے یا جانور، وہ ٹریفک کے اندر خلل پیدا نہ کر سکیں اور حادثات کا سبب نہ بن سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کا ایک اور فیز بھی ہے جو شروع ہونا ہے، جو بندرگاہ سے آئے گا، KPT سے آئے گا بوٹ بیسن، اور بوٹ بیسن سے آئے گا کورنگی روڈ، اور کورنگی روڈ سے آ کے پھر وہ جڑ جائے گا قیوم آباد پہ، لیکن ابھی وہ الگ فیز ہے، اس کی منظوری اصولی طور پر ہو چکی ہے، اس کا کام جو ہے وہ جلد شروع کرنے کا اعلان کیا جائے گا، لیکن پہلا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کا جو پہلا حصہ ہے وہ قیوم آباد سے لے کر کاٹھور تک ہے، اور یہ ہو جائے گا تو شہر کا بہت بڑا ٹریفک کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ادھر چلا جائے گا۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ 22,500 گاڑیاں اس پہ روزانہ گزر سکیں گی، یا اس اتنی تعداد تک آہستہ آہستہ یہ وہاں چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس منصوبے کی جو پیش رفت ہوگی، پروگریس ہوگی، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ میں نے دوستوں سے کہا ہے اس حوالے سے جو ڈاکومنٹس آئیں گے، جو گرافکس آئیں گے، جب چیزیں آ جائیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ مزید معلومات جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ میں سے جو دوست اس روٹ پر جا چکے ہیں، اکثر دوستوں نے موٹر سائیکل پر جا کے یا اپنی گاڑی پہ جا کے اس روٹ کے جو ہے وہ ڈسکور کیا ہے، اس کی اپڈیٹس حاصل کی ہیں، کئی لوگوں نے اس کے ڈرون شارٹس بھی لیے ہیں، اور ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی، آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی پراپرٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ روڈ بننے کی وجہ سے اس کی جو دائیں بائیں کی جو زمین کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جو زمینیں ہیں، ان کی ویلیو میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی سے لوگوں نے ان زمینوں پر نظر لگا لی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اس علاقے میں خوشحالی آئے گی، ترقی ہوگی، اور نہ صرف ٹریفک کا دباؤ کراچی میں داخلی اور خارجی راستوں پر اس نئے روٹ کی وجہ سے بہتر ہوگا، کم ہو جائے گا، اور وہاں پہ لوگوں کو موومنٹ میں آسانی ہوگی، بلکہ ٹرانسپورٹیشن میں جو ہماری
کارگو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بھی آگے جا کے اس میں کافی آسانی ہوگی۔ کاٹھور سے جو آ رہا ہے ٹریفک وہ ایون یہ کہ اسٹیل مل بند اور اوٹ قاسم کی طرف جو جانے والا ٹریفک ہے وہ بھی یہ روٹ استعمال کرے گا، اور مرغی خانہ سے قائد آباد سے وہ ادھر چلا جائے گا۔ باقی جو ڈیفینس کا جتنا ٹریفک ہے، ڈیفینس کلفٹن کا اور شہر کا، وہ سب اس روڈ کو استعمال کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل جائیں گے۔ کاٹھور سے پھر وہ آگے بیری ٹاؤن گزرتے ہوئے حیدرآباد کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھا منصوبہ ہے۔ آپ نے اگر اس کا مشاہدہ کیا ہے تو ضرور اپنے مشاہدات، اپنا جو آپ کے تاثرات ہیں وہ ویڈیو میں تبصرے میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ کی کوئی رائے ہو یا اس حوالے سے کوئی آپ کی آبزرویشن ہو تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ اور جو لوگ نہیں گئے موقع ملے تو ضرور جا کے دیکھیں، جو حصہ اس کا چل رہا ہے اس کا بھی وزٹ کریں، اور جو آگے بننے والا ہے پھر اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو یہ 2025 دسمبر تک انشاءاللہ یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور اس منصوبے کا محل فائنینشیل کلوز ہو جائے گا۔ پھر وہ تو ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب اس کو بائنڈ اپ جو کرنا ہوگا اس 26 کے 2 مہینوں میں شروع میں کر دیں گے، تو یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ کراچی کی شاندار شاہراہوں میں سے ایک شاہراہ بھٹو ہوگی، جس کی دھوم پورے پاکستان میں ہوگی۔ پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں کہ یہ کہاں بن رہی ہے، کون سی سڑک ہے، تو ان کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس کے کوئی گرافکس یا اس کے نقشے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔